وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. انتہائی قابل صد احترام میرے معزز و محترم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، اسلامی سال دا یہ مہینہ جہدے وچ تساں تے میں چل رہے ہیں، ایندا نام ہے جمادی الاخرى، جمادی الثانیہ بھی کو آدن. اساں مسلمان ہیں. سن عیسوی جیڑا کہ عیسائیاں دا ترتیب شدہ ہے، کیلنڈر دے اتے اساں اودی ہر تاریخ یاد رکھے دے ہیں کہ جنوری ہے، فروری ہے، مارچ ہے، اپریل ہے. میرے دیہاتی بھیرا سہراندہ یاد رکھیں دن اپنے فصلوں دے وہامن واسطے کہ جناب چیترے، بساخے، جیٹھے، ہاڑے، ساونے
بدرا اسو کتے کہ جٹ کو لو پوچھو او تو غصہ راند نسے سی، انگریزی دان کو لو پوچھو او تو کو سن عیسوی نال جنوری فروری نسے سی، اسا مسلمانہ کو لو پوچھوں تما سوائے محرم یا رمضان دے کہیں اوکھا سوچ کھا عید بقرعید دا مہینہ وہ یاد ہو دے، اس تو علاوہ پتہ میں غلط عرض کرے دا تو اسا مسلمانہ دی ایک تاریخ ہے جڑیاں قوماں اپنی تاریخ کو یاد رکھیں دن وہ زندہ قوماں ہونی ہیں تے جڑے بھولا دے من علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جلے سپین دے اندر گئے غرناطہ دی جامع مسجد دا ون کے دروازہ کھولے نے آزان دیتی نے روپن کہ 200 سال اسپین دے اتے جتھاں مسلمانہ نے حکومت کی تھی 2 صدیاں اج اتھاں جامع مسجد دے اندر آزان دیمن والا بھی کوئی بندہ کوئی نہ ہا۔ کیا ہویا کہ مسلمانہ نے اپنی تاریخ کو بھلا دیتا، اپنے اسلاف کو اپنے بزرگوں کو بھلا دیتا، بیدی تہذیب تمدن اختیار کی تھی جی میں اساں لوگ ہن کریں دے ودے ہیں کہ سکو اپنی تہذیب دا پتہ نہیں ہے، اساں 5000 دا 10,000 دا شلوار قمیض دا سوٹ پاتی کھڑے ہوں تے ایک بندہ لنڈے وچوں 10 روپے دی پتلون تے 15 روپے دی شرٹ تے 5 روپے دی ٹائی لا کے آ ونجے، اساں لوگوں دے کولو مرعوب تھی کھڑ دے ہیں کہ اے بابو صاحب اے جناب والا پڑھیا لکھیا ہے، اے خاندہ ہے، اساں نہ خاندہ ہے، سالا جڑا ہی روایتی پرانا خانگی لباس ہا کہ پگڑی کلا اچکن یا دھوتی قمیض شلوار، اساں لوگوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو کمتر سمجھن لگ ویندے ہیں، جکے تھیون لگ ویندے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اساں اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو، اپنے تمدن کو، اپنی تاریخ کو بھلا دیتے سے اور کہیں اس پاسے سارا خیال نہیں رہا۔ تو میرے یہ تمہید گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جمادی الثانیہ وہ مہینہ ہے کہ جے مہینے دے اندر امام الملت والدین محسن اسلام محسن پیمبر ثانی اسلام خسر پیمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی وفات حسرت آیات ہوئی ہے۔ کیڑے مہینے دے اندر بولو جہاں یاد تھی ویسی جمادی الثانیہ جمادی الاخرى ان دی 22 تاریخ کو ہنے ختم ہونے والا مہینہ 22 تاریخ کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات حسرت آیات ہے۔ اسا مسلمانہ کو یہ یوم یہ دن مناونا چاہیے یا نہیں مناونا چاہیے؟ جی بھائی سارا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نال او پیار ہے او محبت ہے کہ لوگ تا شاید بناوٹی پیار بڑے دے ہو من
مال و دولت بڑھاون واسطے جو حضرت امام حسین دے اسباق ہن کرب و بلا دے میدان دے اندر اصل چیز وہ ہے کہ تلاوت قرآن، پردے دی پابندی، دین دے اندر ایثار، قربانی، شہادت، وہ چیزاں انہیں لوگوں کو کوئی نہیں۔ الحمدللہ یہ چیزاں اہل سنت والجماعت کو ہیں، لیکن انہوں دا پراپگنڈا اتنا ہے کہ 10 محرم کیا انہوں نے سارا سال محرم بنا چھوڑے۔ تو سنی مسلمانوں کو او سیدنا ابابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جے بارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائے لوگوں میں ساری دنیا دے احسانات دے بدلے لہا چکا ماں سوائے ابوبکر صدیق دے کہ ایندے میں محمد تے اتنے قرضے بقایا ہیں کہ میں نبی دنیا تے نہیں اتار سکیا، دہاڑا قیامت دا ہو سی میں اللہ دی عدالت دے اندر عرض کرے سا اللہ میں تیرا آخر الزمان نبی این ابو بکر دا مقروض بیٹھا، اللہ تو اپنی رحمت دے نال این ابو بکر دے قرضے لہا۔ تو ساکو مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں کہ کتنا بڑا احسان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا دین دے اتے بھی تے اسلام دے اتے بھی۔ جب کلمہ پڑھے نے ایمان گھننا حضور فرمیندن سارے لوگاں نے جلے میں محمد تے کلمہ پڑھے نا کوئی دلیل منگیے کہنے مشورہ کیتے، کہنے ثبوت منگے، کہنے معجزات نٹھن تاں کلمہ پڑھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی کفالت چرانے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے عرض کی تھی بیٹا محمد میں عیال دارا تے علی تیرے سپردن، انہاں دا کھانا پینا رہائش پاونا سب کچھ یہ تہاڈے ذمے ہے۔ 9 سال دے ہن حضرت علی سائیں دے کول رہندے ہن، سائیں نے اسلام پیش کیتے کہ علی انا محمد الرسول اللہ۔ حضرت علی نے عرض کیتے آقا میں ذرا ابے نال مشورہ تھوڑا جہا کر گنساں شام کو، لیکن واحد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے اندر آندے کہ جناب ابوبکر یمن دے علاقیاں دے اندر اپنی تجارتی کماں دی غرض نال ودن اتھائی سننے کہ اس علاقے دے اندر ایک بزرگ راندے اللہ والا تورات و زبور انجیل دا عالم 500 سال اندی عمر نام دا شیخ ازد یمنی آپ دے دل دے اندر ارادہ پیدا ہوئے کہ میں اس اللہ والے دی زیارت کرام، اللہ والے دے کول ونجاں۔ آپ تشریف گھن گئے، ون کے دروازہ کھٹکھٹائے نے، من دقل باب دی آواز ہے، فرمایا انا عبداللہ۔ اور شیخ بحرین اکھی دے بھویں ایویں اکھاں دیاں پتلیاں اتے آیا ہویاں، بغیر پتلیاں کو چاہتے دیکھ نہیں سکتے۔ پوچھے نے نا کیا ہے؟ میرا نام عبداللہ ہے، باپ دا نام ابو قحافہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، رمن والا کتھو دا ہے؟ حجاز دا۔ حجاز چکڑے مقام تے مکہ مکرمہ دے اندر رہنا،
قوم کیا ہے قریشی ہے، قبیلہ کیا ہے ہاشمی ہے۔ جب ساریاں چیزاں شیخ عضد نے پوچھ کی دیا، آکھن لگا عبداللہ جے ناراض نہ تھی مہربانی کر ذرا پیٹ تو کپڑا چاہ، میں ایک نشانی دیکھنا چاہنا۔ جناب ابو بکر حیران، شیخ میں تے تیری زیارت واسطے آیا کہ تھوڑی 500 سال عمر گزر گئی ہیں، تورات زبور انجیل دے عالم ہی میں میریاں کیڑیاں نشانیاں نے دے وے۔ آکھن لگے ناراض نہ ہو۔ حضرت ابو بکر فرمیندن میں پیٹ تو کپڑا چاہتے میں۔ شیخ عضد نے میرے پیٹ تے ایک دل دا نشان ڈٹھے، جب وہ نشان ڈٹھے آکھن لگے ہاتھ آگاں کرو۔ میں ابو بکر نے ہاتھ آگاں کیتے، وہ پورے جذبات دے نال اے 500 سالہ بزرگ حضرت ابو بکر آدن میرے ہاتھاں کو چومن لگ گئے، میرے ہاتھ چوم دے، بھمیں چاہ کے ایویں دے دے۔ میں حیرانہ خیر تے ہیں، میں آکھے کیا بات ہے حضرت شیخ؟ آکھن لگے عبداللہ آتے کو مبارک ہوئے، میں تورات و زبور انجیل دا علماء نبی آخر الزمان دا ظہور ہو چکے، اللہ دی کتاب تورات زبور انجیل وہ اعلان کریں دی پئیے جتھا نبی آخر الزمان دیاں صفتاں سیرتاں تعریفاں شاناں عظمتاں رفعتاں برکتاں مقام محررائے تحریر شدائے لکھا ہوئے اے عبداللہ اتھائی ہی نال اندے یاراں دیاں صفتاں اندے یاراں دے مقام اندے غمخارہ دیاں عظمتاں اندے پیاریاں دیاں برکتاں نال نال لکھیاں کھڑیاں۔ عبداللہ تے کو مبارک ہوئے کہ سب تو پہلے اس نبی دا کلمہ پڑھن والا تو عبداللہ ابن ابی قحافہ ہو سے، اور میری کتاب دسیں دیئے وقت آسی زمانہ آسی جب تو دا کلمہ پڑھ سے تواری قوم تواری مخالف ہوئے سی، رشتہ دار مخالف ہوئے سن، اپنے بیگانے بنوے سن، تو کو تکلیف آنے سن، حتیٰ کہ تو کو ہجرت کیتے مجبور کرے سن، جرنے محمد کریم دا کوئی ساتھ نہ دے سی، ان دا ساتھ دے من والا تو کلا ابو بکر صدیق ہو سے، تیری کنیت ابو بکر ہو سی، تیرا لقب صدیق تے عتیق ہو سی۔ حضرت ابو بکر فرمیدن میں کو راہب نے یہ گال نسی کہ تیری کنیت ابو بکر ہو سی، تیرا لقب صدیق و عتیق ہو سی، مولے تو انہوں نے عبداللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن میں فوراً اپنا کاروبار سمیٹے ہر شے بد بد کے میں جلدی پہنچا مکہ مکرمہ دے اندر، اور قبیلے دے اندر کی رات دا ٹائم آئی، میں پوچھے میں کوئی نوی گل ہوئی ہوئے مکے دے اندر، انہاں کے کوئی گل نہیں ہے، کوئی گل آکے ہاں وہ جڑا عبداللہ دا یتیم آئینا وہ محمد کریم انہوں نے اعلان کیتے کہ میں اللہ دا نبی ہاں اللہ دا رسول ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمیدن بے قراتی ندر نہیں آئی جو وہ گلاں شیخ عضد دیاں میرے ذہن دے اندرن، میں صبح ہوں دیں دوڑ دا گیا میرے آقا کعبہ بیت اللہ دے اندر تلاوت فرما رہے ہیں، میں ون کے سلام کیتے نہیں سی ملن، میں پوچھے آقا تو سب کوئی اعلان کیتے؟ حضور نے فرمایا ہاں 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 عبداللہ انا محمد الرسول اللہ۔ حضور فرمیدن ابو بکر صدیق نے بلا تعمل بلا تردد بغیر کوئی بئی گل کیتے ہوئے بس میں آکھے انا محمد الرسول اللہ، تے ابو بکر آدن انا غلام محمد الرسول اللہ۔
آقا غلاموں دی صف دے اندر میرا نام لکھ چھوڑو. این شے کو اللہ دے قرآن نے نقل کیتے. کہیں نقل کیتے؟ اللہ دے قرآن نے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ دا قرآن اعلان کریں دے، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. والذی اتے او ذات جاء بالصدق آئی سچائی گھن کے، صداقت گھن کے. اس صدق تو مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور جیسا سچا بھی تے حضور جیسا سچا بھی کائنات تے نہ کوئی بنے نہ آئے تے نہ آسی. ایمان ہے کہ نہیں؟ اے ایمان رکھنے سائیں جیسا سچا، سائیں جیسا سچا، سچا بھی تے سچا بھی. حتیٰ کہ اگر مختلف احادیث دے اندر آئے کہ مقام دے ہوتے اگر کوئی گل سائیں نے جو فرمائیے تے او حقیقت حال دے مطابق نہیں ہومن لگی بمطابق نظام کائنات دے تا اتھاں اللہ نے کائنات دا نظام غلط کر دیتے، اپنے حبیب دی گال کو سچا کر دیتے. کائنات دا نظام یعنی سورج چندر ستارے انہاں دا ایک نظام ہے نا. سائنسدان دسے دن کہ اگر ایک سیکنڈ بھی سورج دے طلوع غروب دے اندر ایویں سیکنڈ بھر بھی فرق پائے ونجے تو پوری کائنات دا نظام تباہ ہوئے سی، ختم ہوئے سی. ایک برج چو اگر سورج نکلدا پائے تو وہ برج ذرا تاخیر تھی وے تو کائنات دا نظام ختم ہوئے سی. ایویں اگر کتھائی ہومن لگے تو اللہ نے حضور دے فرمان کو اگھاں کیتے، کائنات دے نظام کو پچھاں کیتے. وصدق به بلا تعمل بلا تردد جائیں دی تصدیق کی تھی. صدق پڑھے لکھے لوگوں مادہ اصلیہ صاد دال قاف، صدقہ مادہ اصلیہ صاد دال قاف، یعنی حضور واسطے بھی اللہ نے صدق دا لفظ بولے تے ابو بکر واسطے بھی اللہ نے صدق دا لفظ بولے تے اگو آکھے اولئکا ہم المتقون. واحد نہیں آکھیا کہ میرا نبی متقی ہے، میرا محبوب متقی ہے. فرمایا نا جو سچائی گھن ہے جے سچائی دی تصدیق کیتی ہے متقون یہ دو ہیں متقی. اندازہ تو فرماؤ یعنی جیڑا جملہ جیڑے الفاظ اللہ نے نبوت واسطے بولن اوہے الفاظ اللہ نے صدیق اکبر واسطے بولن. کیوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق رسول ہن، ایسے عاشق پیغمبر ہن کہ ہمیشہ حضور دی رضا دے دیرانے ہن کہ میرے آقا دی کیڑے کم وچ رضائے، کیڑے مسئلے وچ رضائے. کدھیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگوں چوں چرا کیوں کیا یہ جملہ نہیں بولیا، یہ جملہ نہیں آکھیا. حالانکہ میں صحابہ کدھیں وجہ پوچھ گندے کدھیں معلومات کر گندے کدھیں آدھے ہنچا یہ کیوں ایویں ہوئے. میری گل تے غور کرے یہ چوں چرا اگوں ہوندی ہے نا. مرید بھی اپنے مرشد دے اگوں آدھے چاہے سے حضرت صاحب آکھیا تے ہیوے فرمایا تے ہیوے لیکن کیوں
وجہ گل صلح حدیبیہ دا واقعہ سنتے رہتے ہیں علماء کو. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ڈٹھا تے صحابہ کو آکھیا تیاری کرو عمرے تے جلو. صحابہ احرام بدگدن اج تو پیر نال عمرہ نصیب تھی دے آدھے اساں بڑے خوش نصیب ہیں. حضرت دی معیت وچ ویندے پئے ہیں, اپنے مرشد دی معیت وچ ویندے پئے ہیں, بڑا سکون مل سی. تو صحابہ کو حضور دی معیت ہے, سجدے نال احرام بدیج گئے, عمرے تے چل پائن. حدیبیہ دے مقام تے مشرکین نے روک دیتے, سفیر در سفیر آمن لگ گئے, حتیٰ کہ معاہدہ طے ہویا اور میرے آقا نے کچھ شرطاں تحریر کی تیاں. جب وہ شرطاں تحریر ہویاں سہی نے صحابہ کو آکھے احرام کھول لیو, احرام کھول لیو. جب سہی نے فرمائے احرام کھول لیو, صحابہ دے زخم ہرے ہو گئے, مایوس ہو گئے. صحابہ چپ ساتھ کے بیٹھ گئے, چپ کی تھی بیٹھن, مغمومن پریشانن کہ اگے کئی سال گزر گئے ہیں, بیت اللہ دی زیارت کو ترس گئے. آسے ہن آقا فرمائے جلو زیارت کرے سو, عمرہ کرے سو, لیکن درمیان دے اندر سائیں روک دیتے. سائیں آکے احرام لہا دے ہو. صحابہ کوئی سوچے میں بیٹھن, کوئی تامل بیٹھے کریں دن. تے حضرت فاروق اعظم ذرا جذباتی حضور دے خیمے دے اندر آئیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیا فیصلہ فرمائے ہوئے, کیا تساں اللہ دے سچے نبی نہیں, کیا تساں اللہ دے سچے رسول نہیں ہو, کیا خدا دا قرآن سچا نہیں ہے, کیا اللہ دا کلام سچا نہیں ہے؟ حضور فرمائے سچا ہے. عمر سچا ہے. کیا تساں اللہ دے نبی نہیں وے؟ آقا نے فرمایا ہاں میں اللہ دا نبی ہاں. حضور تساں فرمایا ہائی عمرہ کرے سوں, عمرہ کرے سوں. تے وہ طواف اوتے رہ گیا, احرام کھلوا دیتے وے. صحیح نے فرمایا عمر میں اللہ دا سچا نبی ہاں, میں اے آکھیا ہاں عمرہ کرے سوں, میں اے تنا آکھیا جو این سال کرے سوں. آقا اتنیاں تلے لگ کے صلح, اتنیاں کمزور شرائط کہ سارا بندہ ویسی او ولا نہ دے سن, اونا دا آسی اسا ولا دے سوں. آقا میں حضرت عمر دائیں بائیں ودن پریشان, ایو خیال گھن کے, توجہ میرے کرے نوجوان, ایو خیال گھن کے فرمیندن میں ابو بکر صدیق دے خیمے چ گیا. دیکھاں ابو بکر صدیق اپنا احرام لہا کے بے کپڑے پا کے کھجوراں بیٹھے کھاندن بڑے مزے دے اندر. میں کہ ابو بکر کیا گالے, کیا حضور اللہ دے سچے نبی نہیں؟ میں کہ سچے عمر کیا گل ہے, کیا قرآن سچا نہیں؟ قرآن سچا ہے. حضور فرمایا ہاں عمرے تے جلدے پہ ہے, احرام کھولوا لیتے ہیں تسا کھول لیتے. آپ نے فرمایا عمر گل سن, اساں کوئی احرام اپنی مرضی نال پاتا ہے؟ آگے نہیں, کہ دے حکم نال پاتا ہے؟ حضور دے حکم نال, حضور دے حکم نال پاتا ہے. حضور فرمائے کھول لو, میں کھول لیتے. اساں کون ہے کو گل کرنا دے, اساں کون ہے سوال و جواب کرنے والے؟ حضرت عمر فرمائے کہ بعین ہی وہ جواب جڑا میرے آقا نے دیتا ہے کہ عمر حضور نے فرمایا ہے عمرہ کرے سوں, اے تا نہیں آکھیا جو این سال کرے سوں. بس جو میرے آقا دی مرضی ہے وہ ساری مرضی ہے, جو میرے محبوب دی رضا ہے وہ ساری رضا ہے. یعنی زندگی بھر کا نہیں ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام دے اگوں چون و چرا نہیں کی تھی, کوئی تامل تردد نہیں کیتا, ہمیشہ آقا دی رضا کو دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ حضور دی رضا کو دیتے ہیں. وارفتگی ہی کو آدھن, عشق ہی کو آدھن کہ عقل ہے محو تماشا ہے لبے بام ابھی, اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق.
ہیں وہ عشقی ہے نا اللہ فرمائے بھا دا چیخا پتہ ہے بھا جلے دی پئیے شولے نکل دے پین لیکن بے خطر کود پڑا عقل سوچے دی پئی ہے کہ چیخیچ ونیا یا نہ ونیا لیکن عشق کیا کہ حکم جو ہے کیا ہے حکم جو ہے آرڈر جو ہے تو والا کو چونو چرا کیسی تو ابو بکر صدیق دے اندر یہ سب تو بڑی صفت ہے کہ بلا تعمل بلا تردد بغیر کہیں چونو چرا دے جو میرے آقا دا ارشاد ہوندا ہا اگرچہ اشارہ ابرو دے نال ہوئے ہا ابو بکر صدیق پہلے تعمیل کرے دے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک دے موقع تے چندہ منگے تنگی عسرت مال گھننا ہو جناب عثمان نے 10,000 اٹھ بمائے ساز و سامان دے حتیٰ کہ انہاں دیاں رسیاں تک بھی لغامہ تک بھی ہر شے بڑا جوڑ کے حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر بھیج دیتی ہے جناب فاروق اعظم فرمیندن میرے کول انہاں نے مارا مال زیادہ ہا میں خیال کی تمی جو آج میں جناب ابو بکر کولو جتوے سا میں سارے گھر دا مال ادھاوت کی تمی نصف و نصف کی تمی تے حضور دی خدمت دے اندر گھن کے آ گیا اسلام کا نہیں توارے کول زائد چیزاں نہیں منگدا ضرورت دیا چیزاں نہیں منگدا سارا مال خرچ کرن دا بھی اسلام حکم نہیں دے دا سال بعد اگر منگے تو کتنا 2.5% زکاة کتنی تو عمر کتنا گھننا ہے 50% نصف و نصف شاکو کیا کیا گئے کتنی 2.5% یعنی سال بعد 1000 چوں کتنے پیسے دے میں جی ہائے وہ اسلام اتنے نہیں منگتا اسلام اتنے نہیں منگتا 2.5% مین 1000 دے وچ 25 روپے دے ونے 1000 دے کتنے دے ونے ساکو یاد اس واسطے نہیں کہ ایسا کریں دیتے ہی ہو آئے ناراض نہ تھی بھائی کریں حساب کر پرتے کیا دے دے تو سا کیا دیتے کریں حساب کر کے زکاة نہیں دیتی شریعت آدھی حساب ہر شاید حساب رکھے شریعت نے اوقات رکھیں جی 25 روپے یعنی 1000 جڑا ہے 1000 دے وچ 40واں حصہ بن سے زکات دا تے او بڑی 25 روپے تو سا فرمایا 2.5% ہے نا 250 روپیہ بنتے 1000 دا 40واں حصہ بنتی 25 روپے زکات 1000 پچھو ٹھیک فرمیندن بزرگ ٹھیک فرمیندن بزرگ یعنی 2.5% وہ بھی اساں سال دے بعد دیون واسطے تیار نہیں اشور آکھے شریعت نے کہ 20واں دیونے پلاوے وچوں تے 10واں دیونے بارانی وچوں وہ بھی دیون واسطے تیار نہیں میں دسیندہ پیام حضرت عمر ادھا مال گھن کے آ گئے کتنا مال ادھا مال گھن کے آ گئے تے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میں دے کھڑے حضرت عثمان دا مال آ گئے حضرت علی دا آ گئے حضرت عمر دا آ گئے میرے آقا دے کھڑے تے انہوں ابو بکر صدیق کیا وعدہ کریں دے کیا وعدہ کریں دے کہ گھر دا توا پتروٹا بھی نال چاہتے ہیں تے گھر والے کو آکھے نے ایک سوٹ کپڑیاں دا
او رکھ گھنو جڑا پاتی کھڑے وے بقایا گھر دے وہ کپڑے بھی نال گھنو بابا جان گھر دے کپڑے بھی فرمایا میں کو دیکھو اپنا تا لباس بھی اتار کے تے ٹاٹ دا لباس پا کے تے درختاں دے کنڈیاں نال ٹچ بٹن بنا کے او لباس زیب تن کیتا ہوئے او گھر دا لباس چاہ کے او بھی دے اندر رکھ گدے تے دیواراں تے ہتھ ودے مرندن ذرا نگاہ کمزور آئی کہ متن کوئی سوئی بھی عورتاں دی عادت ہوندی ہے سی پرو کے دیوار دے سوراخ ٹنگ کھڑے نین وہ سوئی بھی گھر دے اندر نہ رہ ونجے سارا مال چاہ کے جب حضور دی خدمت دے اندر آئیں میرے آقا توجہ کرائے میرے جملیاں تے بنا صحابہ کو پوچھ دے ہن کتنا گھن آئے وے چوتھائی گھن آئے ادھا گھن آئے ابو بکر کو یہ نہیں نے پوچھا ابو بکر کتنا گھن آئے فرمائے نے ما ابقیتا فی بیتک گھر رچ کیا باقی چھوڑ کے آئے کیا گھر چھوڑ کے آئے حضرت ابو بکر عرض کریں دن ابقیت اللہ و رسول اللہ تے اود رسول کو چھوڑ کے آیا اللہ تے اود رسول کو چھوڑ کے آیا باقی کچھ نہیں گھن کے آیا باقی کوئی شے نہیں چھوڑ کے آیا ہن تسا اندازہ کرو تہاڈیاں چوکاں تے تہاڈیاں ہوٹلاں تے بحثاں تھیندیاں ابو بکر فدق کھا گیا ہا بی بی سین دا حق نہ دیتا ہا بی بی سین دا حصہ کھا گیا ہا وہ فدق جیڑا بندہ گھر دے اندر سوئی تک باقی نہیں رکھدا وجود تے اپنا لباس تک باقی نہیں رکھدا حدیث پاک دے الفاظ ہیں ترمذی شریف ہے سیاستہ دی کتاب ہے صحیح نے جلے ڈٹھے ٹاٹ دا لباس پاتا ہویا صحیح فرمایا ابو بکر پیچھا دیکھا ابو بکر پیچھا ڈٹھے تے جبریل آیا ہویا ہے تے جبریل نے بھی نورانی لباس اتار کے تے ٹاٹ دا لباس پاتا ہویا حضور فرمائے کیا گل ابو بکر عرض کریں دن حضرت جبریل عرض کریں دن آقا میں کلا نہیں اج ابو بکر دی ادا خدا کو اتنی پسند آئیے کہ آسمانہ تے اعلان کیتے کہ تمام ملائکہ اج ٹاٹ دا لباس پاویں اور پٹھانوں گل مک گئی ہے کہ اللہ نے وعد فرمائے حضور کو ابو بکر کو میرا سلام آکھو اور پوچھو ابو بکر ای حال دے اندر کہ جلے تیرے کول ہور کوئی شے نہیں کیا تو میں خدا تے راضی ہیں یا کہ نہیں ساری تمنا ساری خواہش ساری آرزو ہوندی ہے کہ اللہ سارے تے راضی تھی وے مولوی پیر ولی غوث قطب ہر بندے دی تمنا ہے کہ اللہ سارے تے راضی تھی وے اللہ خود پوچھدا پائے حضور کو آ کے ابو بکر کو پوچھو کیا ای حال دے اندر میرے اتے راضی ہیں ابو بکر آدھن آقا میں اللہ تے راضی ہوں میں اللہ تے راضی ہوں میں اپنے رب تے راضی ہوں تو دوستو بجائے عید ہے کہ اساں ای ابو بکر صدیق تے بحثاں کرو انہاں دے ایمان پوچھو کہ جلے دنیا تو ونجن لگن اما عائشہ الصدیقہ کو پوچھ دیں فی ای یوم توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ میں کو ذرا اے رسا کہ میرے آقا کیڑی دیوار وفات پاتی ہے اما عائشہ عرض کرے دیں بابا جان یوم الاثنین سوموار دی رات ہے سوموار دی رات ہے ابو بکر عرض کرے دیں بیٹی انا ارجو اللیل میں بھی امید کرے نا آج سوموار دی رات ہے میں ابو بکر بھی آج اپنے محبوب نال بن کے مل سا بیٹی کتنے چادریں کفن دیتا گئے فرمایا 3 سہولی چادریں ہیں فرمایا بیٹی میرے واسطے نواں کپڑے کفن نہ سوائے میرے یہ 3 کپڑے انہاں کو دھو کے تے انہاں پرانیاں چادراں دے اندر میں ابو بکر صدیق کو بھیج دیوائے میری قبر نہ کھٹائے اکمل خان میری قبر نہ کھٹائے میری قبر نہ کھٹائے میں کو کفن دے کے جنازہ پڑھ کے میری چارپائی
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دے اندر روزے دے قریب بہر ون کے رکھائے بہر ون کے رکھائے حضرت علی کو سڈے نے علی اگر میری چار پائی رکھن نال روزے دا دروازہ کھل ونجے تو وقت حضور دے قدمے چ میں کو دفن کرائے جے دروازہ آپے نہ کھلے تو وقت میں کو جنت البقیع ہے کتنا اعتماد ہا نبوت ہے کتنا بڑا اعتماد کہ چار پائی چاہ کے صرف روزہ اطہر دے باہر ہو رکھا ہے اگر دروازہ کنڈا خود بخود کھلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو نال لا کے ویندن میں صحیح ترمذی دے روایات پڑھدا بیٹھا ون کے سائیں دے روزہ اطہر دے دروازے تے جب رکھے نے نہ صرف دروازہ کھلے نہ صرف دروازہ کھلے کیونکہ دروازہ جو چاہ کے ودا ہا آئے میری گل نہیں سمجھے کون چاہ کے ودا ہا دروازہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا حضور فرمایا میں علم دا شہر ہاں علم دا کیا ہے دروازہ ہے دروازہ گھر کے وتے ون کے جلے چار پائی رکھے نے حضرت علی آدن میں حیران تھیاں نہ صرف دروازہ کھلے بلکہ اندروں آواز آئیے ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب بمشتاق حبیب کو اپنے محبوب دے کول جلدی بھیجو جو حبیب اپنے محبوب دے انتظار دے پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس ہر ہور کچھ نہیں چاہدا پہلی نبھار تو جنت دے ساتھی جنت دے اندر میرے آقا کو پہنچن اس ابو بکر دا حق ہے سارے تک کہ نہیں ہے بولو تو صحیح ہے نا اکمل خان میں کو بڑا عرصہ تھا آخیا بھئی اگست چھیک جلسہ رکھے سوں ستمبر چ رکھے سوں نومبر چ رکھے سوں بس ایویں چل کوئی نہیں ہم سرباد نبی صدیق اکبر وڈ شان دا زونو سبحان اللہ کوئی نہیں ہم سر کوئی نہیں ہم سر کوئی نہیں ہم سر بعد نبی صدیق اکبر وڈ شان دا خالق اکبر شان ودھایا احمد دے پروانے دا کوئی نہیں ہم سر بعد نبی صدیق اکبر وڈ شان دا صدیق اکبر سچیانا دین نبی تے سب کچھ وارا وا صدیق اکبر سچیارا دین رسول تے سب کچھ وارا دین رسول تے سب کچھ وارا دولت ساری دختر پیاری مدنی تمہاری دولت ساری دختر پیاری مدنی تمہاری اس صدیق نو غاصب آکھن الٹا طور زمانے دا کوئی نہیں ہم سر اے شاگرد پاک نبی دا واقف ظاہر تے مخفی دا واقف ظاہر تے
بے مخفی دا کہ جائیں پیارن ساتھی غارن رل مزارن کہ جائیں پیارن ساتھی غارن رل مزارن کیا بے انت صدیق تے ہویا دان حسین دلانے دا کیا بے انت صدیق تے ہویا دان حسین دلانے دا کوئی نہیں ہم سر آخری مصرع زور نہ لگ سبحان اللہ پھر بھی جے تینو شک پوے روزے اندر کیوں کر ہووے روزے اندر کیوں کر ہووے جے دشمن نے نال دفن نے عقل نہ مننے ذمہ وار علی خود ہویا روزے وچ دفنانے دا کوئی نہیں ہم سر بعد نبی صدیق اکبر ول شان دا